آج کل ایک انتہائی خطرناک نشہ جو ہے وہ مارکیٹ میں آیا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے چند دن قبل ایبٹ آباد میں ایک نوجوان کی جان بھی چلی گئی ہے۔ نوجوان جو ہیں وہ سٹینگ کی ایک بوتل ہے، وہ بوتل پیتے ہیں اور اس میں گیبیکا نامی کوئی ٹیبلٹس ہیں وہ شامل کرتے ہیں، اور وہ ٹیبلٹس جو ہیں بیسیکلی درد کی ٹیبلٹس ہیں، لیکن ان کی مقدار جو ہے اتنی زیادہ اس میں ڈالتے ہیں کہ وہ پھر درد کی ٹیبلٹ نشہ آور گولیاں بن جاتی ہیں، اور جب حد سے زیادہ 3000 4000 گرام جب یہ گولی اس بوتل میں ڈال کر پیتے ہیں تو پھر موت جو ہے وہ ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ حادثات وہ جو ہیں وہ سیریس بھی ہوئے ہیں، کچھ جو ہیں کچھ کو وامٹنگز بھی ہوئی ہیں، کچھ بے ہوش بھی ہوئی ہیں، اور یہ اطلاعات ریگولر بیسس پہ سامنے آ رہی ہیں کہ ایبٹ آباد سمیت ہزارہ ڈویژن کے مختلف علاقوں میں یہ گیبیکا ٹیبلٹس جو ہیں اور یہ سٹنگ بوتل میں ڈال کر پی جاتی ہیں، اور نوجوانوں نے اس کو معمول بنا لیا۔ جو نوجوان جو ہے شوق سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سٹنگ بوتل اور گیبیکا ٹیبلٹس اگر اتنی خطرناک ہے تو کھلے عام کیوں فروخت ہو رہی ہیں، اور انتظامیہ اس جانب کیوں توجہ نہیں دے رہی؟ ممتاز جو معالج ہیں ڈاکٹر آفتاب عالم، انہوں نے کہا ہے کہ ذہنی سکون کے لیے یا نیند نہ آنے کے لیے لوگ جو ہیں یہ گولیاں اور سٹنگ پیتے ہیں، اور یہ سٹنگ جو ہے اس میں کیفین ہے کہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے اور یہ دماغ کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سٹنگ اتنی خطرناک ہے تو پھر ہماری ایڈمنسٹریشن، ہماری جو گورنمنٹس ہیں، صرف ایبٹ آباد یا ہزارہ میں یہ بوتل تو نہیں فروخت ہو رہی، پورے پاکستان میں فروخت ہو رہی ہے۔ پھر جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں، جو ذمہ داران ہیں، جو صوبائی حکومتیں ہیں، جو مرکزی حکومت ہے، وہ کیوں خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں؟ اور اسی طرح اگر گیبیکا کی ٹیبلٹس جو ہیں وہ اتنی خطرناک ہیں، یہ ایک کمپنی نہیں، یہ کئی کمپنیز جو ہیں ان کی ٹیبلٹس ہیں، تو پھر یہ ٹیبلٹس سر عام ہر بندے کو کیوں دی جا رہی ہیں پرسکرپشن کے بغیر؟ میڈیکل سٹور والے کیوں ٹیبلٹس دیتے ہیں؟ ہم نے کئی پاکستان سے باہر جب بھی کسی میڈیکل سٹور سے کوئی میڈیسن مانگی تو انہوں نے کہا جی پرسکرپشن دیں گے آپ تو پھر ہم آپ کو میڈیکل جو ہے وہ اپنا ٹیبلٹس دیں گے۔ میں ایک دفعہ تہران میں تھا، تو تہران میں کڈنی میں درد ہوا تو پھر یہاں سے ڈاکٹر اس میڈیکل سٹور والے کی بات کروائی گئی، میں نے کروائی تھی یہاں ایبٹ آباد کے ایک ڈاکٹر سے، تو تب جا کر اس بندے نے میڈیسن دی تھی۔ اور آپ اگر ہمارے سٹورز پہ چلے جائیں تو وہاں پہ نہ چیک ہے، نہ بیلنس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ جو میڈیسن مانگیں وہ دیتے ہیں، آپ کے پاس پرسکرپشن ہو نہ ہو، آپ صرف زبانی جا کر کہیں جی کہ ہمیں گیبیکا کی ٹیبلٹس ہیں وہ دے دیتے ہیں۔ یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ہماری ایڈمنسٹریشن کہاں موجود ہے؟ اور پھر سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ سٹنگ میں اگر اتنے مضر صحت چیزیں شامل ہیں تو اس پر ابھی تک پابندی کیوں نہیں لگائی گئی؟ اگر یہ صرف لکھا گیا ہے کہ 10 یا 12 سال کے بچے جو ہیں اس کو نہ پئیں، اس سے اوپر کے لوگ پئیں، تو پھر یہ بھی تو ظلم ہے۔ اور ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ پہلے ہی انتہائی مشکلات کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ جتنی ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، جتنا موبائل نوجوانوں کے پاس آیا ہے، وہ پڑھائی کی بجائے ان کا زیادہ ٹائم جو ہے وہ موبائل کے پاس گزر رہا ہے، اور کچھ لوگ گیمز کھیلتے ہیں، کچھ کیا کرتے ہیں کچھ نوجوان۔ تو نوجوان نسل جو ہے اس کے لیے ان کا مستقبل جو ہے وہ داؤ پر لگا ہوا ہے، اور دوسری جانب اس کی وجہ سے، سٹینگ کی وجہ سے اور یہ جو ٹیبلٹس ہیں اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک اس نشے کا شکار ہو رہے ہیں، جو انتہائی خطرناک اور کشیدہ صورتحال ہے۔ کیونکہ ہمارے نوجوانوں نے تو اس ملک کی باغ ڈور کل سنبھالنی ہے، پاکستان کا مستقبل نہیں ہے نوجوان۔ اگر یہ نوجوان اس عمر میں نشے پر لگ جاتے ہیں تو یہ پوری قوم اس سے تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ ہم ڈی سی ایبٹ آباد سرمد سلیم سے کہیں گے کہ خدا رب اس چیز کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے، اور تمام میڈیکل سٹور جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے اور صوبائی حکومت کو، صوبائی منسٹر جو ہیں، اور بلکہ پرائم منسٹر پاکستان کو چاہیے کہ وہ ایسے ڈائریکٹیوز جاری کریں کہ کسی میڈیکل سٹور پر وداؤٹ اینی پرسکرپشن، یعنی ڈاکٹر کی لکھی ہوئی دوائی کے بغیر کوئی دوائی جو ہے وہ کسی کو نہ دی جائے، اور اس پر اتنی سختی سے عمل کیا جائے کہ اس پر اس حوالے سے سخت قوانین بنائے جائے۔ اسلام آباد کے کچھ میڈیکل سٹورز پر ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر لکھی ہوئی دوائی کے بغیر، ویسے اگر آپ زبانی جا کر میڈیسن مانگیں تو وہ نہیں دیتے۔ اللہ کرے یہ چیز پورے پاکستان میں پھیلے، اور یہ جو خطرناک نشہ شروع ہو چکا ہے، اس نشے نے پاکستانی قوم کو، پاکستان کے بچوں کو، ہماری روشن آنے والے مستقبل کو تباہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور ہم توقع کریں گے کہ صوبائی حکومت اس حوالے سے اقدامات کرے گی، اور ساتھ ساتھ جو ہمارا جو میڈیا ہے، بالخصوص سوشل میڈیا، اس کو بھی اس حوالے سے
اویئرنیس کا کردار ادا کرنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے پیرنٹس ہیں، پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بچوں کو جیب خرچ ضرور دیں، لیکن جیب خرچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے جا کر سٹنگ پئیں اور سٹنگ میں گولیاں ڈالیں اور پھر گولیاں ڈال کر اپنا، والدین کا، قوم کا اور ملک کا مستقبل برباد کریں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔